بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکروں کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 7 مئی سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، ایک اہم خبر بھی ہے اور ایک ایشو بھی ہے، اور یہ خبر کیسے بنی، ایشو کیسے بنا، یہ آپ بھی ذرا غور کیجئے، ہم بھی غور کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی موجودہ حکومت جو ہے یہ بالکل صحیح جا رہی ہے۔ کرائسس کئی دفعہ ہوئے، لیکن یہ ہر کرائسس سے بآسانی نکل جاتے ہیں، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کی نیت کا بھی عمل دخل ہے، اور ادروائز بھی ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو صورتحال پھر یہ بعض چیزیں ایسی ہو رہی ہیں موجودہ حکومت میں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ ابھی چل رہا تھا کرونا کا معاملہ، اور پوری قوم، پوری دنیا، بلکہ قوم کیا پوری دنیا، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، کرونا کی مصیبت، کرونا کی آزمائش، کرونا کے عذاب سے گزر رہی ہے۔ اور اس وقت امور مملکت سب کے سارے ایک ہی طرف لگے ہوئے ہیں، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کرونا کی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے اور بحفاظت کیسے نکلا جائے، کیونکہ اموات ہو رہی ہیں، ڈیتھ ہو رہی ہیں، پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں وہ تباہی نہیں ہے، وہ خوفناک مناظر نہیں ہے۔ ابھی بھی تقریباً 500 کے قریب اموات ہوئی ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ نہیں کولیپس کیا، اس نے، وہ بھی انٹیکٹ ہے، کام کر رہا ہے، اور لوگوں کی امداد بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن تکلیف ہے، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہے کہ بالکل خدا نخواستہ ہمارا سارا سسٹم مفلوج ہو گیا ہو۔ شہباز شریف صاحب بھی یہی سوچ کے آخری فلائٹ پکڑ کے آئے تھے کہ خدا نخواستہ یہاں پہ تباہی ہوگی، اس کا ریئیکشن آئے گا عوام کی طرف سے، اور گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو میں اپنے آپ کو متبادل قیادت کے طور پہ پیش کر دوں گا۔ یہ وہ چیز تھی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ ابھی جو میں تازہ ترین بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب اس معاملے میں کوئی تحقیقات بھی انہوں نے کروا رہے ہیں خاموشی سے، کہ پتہ کروائیں یہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ ہماری بھی 2-3 لوگوں سے بات ہوئی وزیر اعظم آفس کے ہی، تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی احساس ہے اس بات کا۔ میں بات کر رہا ہوں قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانی رکن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے کی، کہ جو سب سے خطرناک بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ قومی اقلیتی کمیشن ایک بننا تھا منورٹیز کے رائٹس کے لیے۔ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہوا تھا۔ وزارت مذہبی امور نے، یہ ذرا پوری بات سنیے گا، وزارت مذہبی امور نے یہ ایک سمری موو کی، اور اس میں انہوں نے قومی اقلیتی کمیشن کا جو سٹرکچر تھا کیسا ہوگا، اس میں کون کون سی منورٹیز کے لوگ اس کے ممبر بنیں گے، وہ ساری چیز سمری بھیجی وفاقی کابینہ کو، سیکرٹری کیبنٹ کو۔ لیکن اس سے پہلے ہی ایک اور وزارت کے پاس وہ سمری جاتی ہے، اور جو وزارت مذہبی امور کی طرف سے سمری بھیجی جاتی ہے اس میں سکھ موجود ہیں، ہندو موجود ہیں، پارسی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، لیکن اس میں موجود نہیں ہے تو قادیانی اس میں نہیں تھے۔ لیکن جو دوسری وزارت نے کہا کہ نہیں، اس میں قادیانی ممبر بھی ہونا چاہیے، لہٰذا اس میں قادیانی ممبر ایڈ ہونے والی جو چیز ایڈ کی گئی اور کابینہ میں چلی گئی۔ کابینہ کا ایک اجلاس ہوتا ہے، وفاقی کابینہ کا، پچھلے 2 اجلاسوں سے پہلے کی بات ہے، وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے تو وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب کاف لیگ کے ہیں، وہ اس کو اپوز کرتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے 2 گھنٹے پہلے ایجنڈا دیا اور اس میں یہ ایک حساس ترین معاملہ جس کا آپ کو پتہ ہے قادیانیوں کے معاملے میں پاکستان میں خاص طور پہ، میں کہوں گا پوری دنیا کی طرح پاکستان میں خاص طور پہ بہت زیادہ ٹچی ہیں لوگ، اور اس میں کوئی بھی قوت برداشت جو ہے وہ بہت کم ہے، زیرو کی لیول پہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ طور پہ ایک تحریک چلی، 1953 میں چلی، 1974 میں چلی، اور یہ 2 تحریکوں کے بعد پھر یہ پارلیمان میں معاملہ آیا۔ 1953 میں تحریک چلی، مولانا مودودی صاحب کو سزائے موت، امیر جماعت اسلامی، ان کو سزائے موت کا آرڈر کر دیا، فیصلہ سنایا گیا۔ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو سزائے موت کا آرڈر سنایا گیا۔ پھر جو دوسری تحریک چلی، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا، جو ظاہر ہے عمل کیا ہونا تھا وہ سارے سیٹ اسائیڈ ہو گئے، کسی پہ عمل نہیں ہو سکا۔ اور 1974 میں جو تحریک چلی، ملک گیر تحریک تھی، کرفیو لگے، گولی چلی، لوگوں کی جانیں گئیں، جس کے بعد بالآخر یہ معاملہ پارلیمان میں آیا، اور پارلیمان میں اس وقت کے جو قادیانیوں کے تھے سربراہ مرزا ناصر، ان کو پورا موقع دیا گیا، وہ پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں سوالوں کے جواب ہوئے، سوالوں کے جواب کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جناب جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان نہیں لاتا، وہ ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہ تھا۔ اور یہ سلسلہ شروع بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا۔ مسلمان اس وقت 1.5 ارب کی آبادی ہے مسلمان، ان سب کا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، کوئی رسول نہیں آئے گا قیامت تک، کسی پہ وحی نازل نہیں ہوگی قیامت تک، یہ عقیدہ ہے۔ اور خاتم النبیین جس کو کہتے ہیں، تو خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا جو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ عقیدہ مسلمانوں کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس وقت 1.5 ارب مسلمانوں کا، قرآن مجید میں بھی یہی ہے، احادیث میں بھی یہی ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کیا کہ انہوں نے پہلے امام مہدی کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود کا، اور پھر نعوذ باللہ پورے نبی کے نبی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، قادیانی ان کے پیروکار جو ہیں، قادیانی مسلک کے لوگ، ان سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، تو وہ مانتے ہیں کہ ہم ان کو نعوذ باللہ، ہمارے عقیدہ کے ظاہر ہے نعوذ باللہ کہ وہ مانتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو جب وہ یہ مانتے ہیں تو اس کے بعد ان کے عقیدے کے مطابق جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی جماعت کا نام احمدیہ جماعت رکھا ہوا ہے، اپنے فرقے کا نام احمدیہ مسلم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن وہ احمدیہ مسلم کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اور اسرائیل ہو، یورپ ہو، مغرب ہو، انڈیا ہو، وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل لائف ہے ان کی، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ کرتارپورہ سے 45 کلومیٹر دور ہے قادیان، اگر آپ گوگل کریں تو اس میں آپ میپ دیکھیں، وہاں کو بہت اچھا سا ایک ان کا شہر بنا ہوا ہے جہاں وہ آباد ہے، وہاں پہ کوئی مودی سرکار کو اور انڈین گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے، جبکہ ادروائز مرزا مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، گجرات میں ہو چکا ہے، دلی میں ہو چکا ہے، اس وقت پورے بھارت میں جو سچویشن ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اچھا خیر، واپس آتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ جی یس، گفتگو ہوئی تو پارلیمنٹ میں جب یہ بات آئی تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ادھر موجود تھے، وزیر اعظم، باقی یہ ارکان پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں، وہ سوال جواب کر رہے تھے، ڈسکشن ہوتی تھی پہلے، اس کے بعد سوال جواب ہوتا تھا، تو مرزا ناصر صاحب نے
یہ بات تسلیم کر لی کہ جناب ہم دونوں میں سے جو قادیانیت کے پیروکار ہیں اور جو نہیں ہیں ان دونوں میں سے ایک مسلمان ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور جو مرزا قادیانی پہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ تھا. تو 1.5 ارب کی اس وقت بھی آبادی ہے. ان کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے. ان کا کلیم ہے کہ 1 کروڑ ہے، چلیں جتنی بھی ہو. تو یہ چیز، تو یہ وفاقی کابینہ میں جب یہ معاملہ گیا تو طارق بشیر چیمہ صاحب وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا، کچھ اور وزیروں نے بھی کیا. لیکن مرزا کہہ رہا ہوں وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب مذہبی امور، انہوں نے کہا جی 4-5 وزیروں نے کہا کہ قادیانیوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے اقلیتی کمیشن میں. تو طارق بشیر چیمہ صاحب اور دوسرے وزیروں کا اور نور الحق قادری صاحب کا بھی یہ خیال تھا، علی محمد خان صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ تو اپنے آپ کو نہ تو آئین پاکستان کو مانتے ہیں نہ ہی اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں. پہلے تو وہ یہ مانیں کہ جی ہم اقلیت ہیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے، پھر باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوگا، پھر ہم یہ کریں گے. کیونکہ ابھی تک یہ چل رہی ہے. یہ ہوا. لیکن ہوا یہ جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف ڈسکشن ہوئی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، اور یہ آئٹم ڈیفر کر دیا گیا کہ اس پہ مزید گفتگو ہوگی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ڈسکشن تھی اس کو حتمی فیصلہ قرار دے دیا گیا کہ جناب حتمی فیصلہ ہو گیا ہے، یہ منٹس میں لکھا گیا، اور قادیانیوں کو شامل کرنا ہے قومی اقلیتی کمیشن میں. اور ساتھ ہی خبر بھی لیک کر دی گئی کہ یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. جب یہ فیصلہ ہوا تو کافی شروع ہو گیا سلسلہ. ایون وفاقی کابینہ کے ارکان متحرک ہو گئے کہ جناب یہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، یہ تو ڈیفر ہوا آئٹم. تو جب یہ چیز پتہ چلی تو بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو ڈسکشن کو فیصلے میں کنورٹ کیا گیا، کہ یہ ڈسکشن نہیں فیصلہ تصور کیا گیا، اور تصور کر کے اس کو منٹس میں ایڈ کر دیا گیا اور جاری کر دیے گئے منٹس. لیکن اب حتمی طور پہ یہ ہوا. پھر وزارت مذہبی امور نے دوسری سمری لے کے گئے اور قومی اقلیتی کمیشن بنا. اور اب جناب فائنلی یہ ہے کہ قادیانی اس میں شامل نہیں. لیکن یہ تو ایک، اور دوسرا میں یہ بتا دوں کہ ساری بحث کا مطلب قادیانی عیسائی، سکھ، پارسی، ہندو، مسلمان، یہ سب کے سب پاکستان کے شہری ہیں، اور جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتا ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، ریاست پاکستان کا بالکل فرض ہے کہ ان کے سیاسی، ان کے جان، مال، آبرو سب کا خیال رکھے، حفاظت کرے. اس پہ کوئی ہمیں شک نہیں ہے، اس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو بار بار یہ ہو رہا ہے، یہ ہے کوشچنیبل چیز کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے بار بار. تو اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کے جو ہم نے بھی وزیر اعظم آفس کے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بھی اس سلسلے میں کافی کیا کہنا چاہیے رنجیدہ بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ پریشان بھی ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جو تقریر کی، اور وہ کیا شاندار تقریر تھی، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں. پھر گستاخانہ خاکے، جب گورنمنٹ بنی تھی تو گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ آنا چاہ رہے تھے، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے بہت زیادہ سخت ریئیکٹ کیا، اور وہ سلسلہ رک گیا تھا. مسجد نبوی مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ننگے پاؤں جاتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیتے ہیں، تو ان کے عقیدے پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. پھر کابینہ کے اجلاس میں بحث ہوتی ہے، اس پہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اصل جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ڈسکشن ہوتی ہے، اس ڈسکشن کو حتمی فیصلہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور منٹس جاری کر دیے جاتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک بات ہے.
آج قومی اقلیتی کمیشن کے معاملے میں یہ ہوا، کل کو خدا نخواستہ کسی اور حساس مسئلے پہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ جو میری اطلاع ہے جناب، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تحقیقات کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی، اور علی محمد خان صاحب وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہب، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جناب یہ چیزیں ان کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک خبر تھی، میں نے کہا آپ سے ان ڈیٹیل ذرا ڈسکس کر لی جائے۔